الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قابل احترام حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر حضرات علماء کرام میرے بہت ہی محترم بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں مدرسہ اسلامیہ عربیہ تجوید القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس جلسے دستار بندی میں شرکت ہم سب کے لیے سعادت اور شرف کا باعث ہے۔ کئی حیثیتوں سے اس پروگرام میں ہماری اور آپ کی حاضری اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی برکت سے ہم سب کو دیر تک اللہ کے گھر میں موجود رہنے کا اور بیٹھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ وہ مسجد، وہ اللہ کا گھر جس میں ہر دم اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو فرشتوں کا مسکن ہوتا ہے، جس کو زمان رسالت سے روح زمین کا اور خطۂ ارض کا سب سے مبارک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کی برکت سے ہمیں دیر تک اللہ کے اس گھر میں بیٹھنے کا موقع میسر ہو رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ یہ شرف انہی خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے
جن کو اللہ رب العزت والجلال اپنی رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے منتخب فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسری حیثیت جس کے اعتبار سے ہماری اور آپ کی یہاں حاضری سعادت کا باعث اور ذریعہ بن رہی ہے، وہ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ کلام کی نسبت ہے۔ ہم اس دینی، ایمانی، اصلاحی اور تعلیمی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو اللہ کے بندوں اور بندیوں تک پہنچانا ہے، وہیں اس پروگرام کا ایک اہم مقصد ان خوش نصیب بچوں کے سروں پر اعزاز و شرف کی دستار رکھنی ہے جن کے سینوں کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے، چنا۔ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے ان عزیز بھائیوں کی دستار بندی ہوئی جو اللہ کی توفیق سے حافظ قرآن بنے۔ آج کے اس پروگرام کے اصل دلہا، روح رواں یہی عزیز بھائی ہیں جن کو اللہ نے دولت قرآن سے نوازا ہے، مالا مال کیا ہے۔ ہم سب ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک انسان کے لیے اللہ کی اس دھرتی پر اور روئے زمین پر نعمت قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اللہ کے وہ بندے اور بندیاں خوش نصیبی اور سعادت کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال اپنے کلام پاک کی خدمت کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، تلاوت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یاد کرنے کا موقع مرحمت فرماتے ہیں۔ ہم سب کی اس پروگرام کے اندر حاضری اس اعتبار سے بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بن رہی ہے کہ ہم اللہ کے مبارک و مقدس اور پاکیزہ کلام کی نسبت پر اور حفاظ کرام کے اعزاز و اکرام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ قرآن کی نسبت پر ہمارے اس اجتماع کو بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل ہوگا، اور یہ اجتماع ہماری زندگیوں میں دینی انقلاب کا اور بدلاؤ کا باعث اور ذریعہ بنے۔ ہم سب کی جانب سے مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے وہ عزیز بھائی جو حفظ کلام اللہ کی دولت سے مشرف و مالا مال ہو، اور واقعتاً جس بہترین لب و لہجے کے ساتھ شاندار طرز ادا کی رعایت کرتے ہوئے اور تجوید و قرات کے اصول کو پیش نظر رکھ کر ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کلام الہی کی تلاوت کی، اس کو سن کر طبیعت خوش ہو گئی، مسرور ہو گئی۔ اس بہترین کارکردگی میں اور شاندار تلاوت میں جہاں ان بچوں کی محنت و جدوجہد کا دخل ہے، وہیں اس میں ان کے مخلص و مشفق اور جفاکش اساتذہ کی محنتیں بھی کار فرما ہیں۔ رات دن ایک کر کے اساتذہ کرام نے ان بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، ان کو ایسا سنوارا ہے اور ان کو پڑھنے کا ایسا سلیقہ عطا کیا ہے کہ ماشاءاللہ تلاوت کلام اللہ کے حق کی ادائیگی کی یہ بچے کوشش کر رہے ہیں، اور اس انداز میں پڑھتے ہیں جو انسانی دل کو اپیل کرنے کا انداز ہوتا ہے، متاثر کرنے کا انداز ہوتا ہے۔
اور قرآن پاک کو اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آواز کے ذریعے مزین و آراستہ کرو۔ یہ کوئی اردو کی یا عربی کی کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کتاب مقدس کے کلمات و جملوں کو جس طرح آسمان سے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، اسی طرح پڑھنے کا طریقہ بھی باری تعالیٰ کی جانب سے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ جس طرح قرآن کی آیات منزل من اللہ ہے، اسی طرح قرآن کا لب و لہجہ، قرآن کی طرز ادا اور قرآن کے اصول تجوید بھی منزل من اللہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اسی انداز میں پیغمبر علیہ السلام کے سامنے تلاوت فرماتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام اسی اسلوب کو، لب و لہجے کو، طرز ادا کو اخذ فرمایا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، اور وہی آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے۔ تو ایک تو قرآن کریم کو بس ایسے ہی پڑھ لینا ہے روا روی میں، اور ایک قرآن کریم کو سلیقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اصول تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اصل پڑھنا میرے بھائیوں بزرگوں وہی ہے جس میں اصول کی، تجوید کی، قرات کی اور لب و لہجے کی رعایت کی جا رہی ہو۔ بہت خوشی کا مقام ہے، اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لانے کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مدرسے کی برکت سے اور اس طرح کے دیگر دینی مدارس و مکاتب قرآنیہ کی برکت سے آپ کو اپنے اس شہر میں ایسے مواقع مرحمت فرمائے ہیں کہ آپ ان مکاتب و مدارس سے جڑ کر اور اپنے بچوں اور بچیوں کو ان مکاتب و مدارس سے جوڑ کر قرآن مقدس پڑھنے کا وہی طریقہ سکھا سکتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی تلقین دنیا میں بسنے والے انسانوں کے درمیان فرمائی۔ اس لیے ہم سب کی جانب سے ہمارے یہ عزیز حفاظ کرام بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں، جن کے اساتذہ کرام مبارکبادی کے مستحق ہیں، مدرسے کے منتظمین مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ان کی محنتیں کارگر ہو رہی ہیں اور ان کی جدوجہد کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ مدرسوں سے اور مکاتب سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور باری تعالیٰ اس مدرسے کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے۔ جو بچے اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے۔ ان مدرسوں کو اور ان دینی مکاتب کو اور قرآنی تعلیم کے ان حلقوں کو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھنا چاہیے۔ ان کی جڑوں میں پانی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو پروان چڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ مدارس کے اسی نظام کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس ملک میں غیروں کی اکثریت کے درمیان اپنی دینی اور ایمانی تہذیب و تشخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا۔ یہی مدارس کی برکت ہے، ورنہ دنیا کے بہت سے ممالک آپ کو ایسے ملیں گے جہاں 90% مسلمان ہیں، 95% مسلمان ہیں، لیکن آپ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر جائیے، آپ کو اسلامی وضاحت رکھنے والا، سر پر ٹوپی رکھنے والا، چہرے پر داڑھی کے نور سے اپنے چہرے کو منور کرنے والا اور کوئی برقع پوش خاتون آپ کو دکھائی نہیں۔
کہنے کو مسلم اکثریتی ملک ہے، لیکن دینی اور ایمانی سطح اس حد تک گر چکی ہے کہ مسلمان دیکھنے میں مسلمان محسوس ہوتے ہی نہیں۔ ترکی جیسا ملک جس کو آج کل دینی غیرت و حمیت کے اعتبار سے بہت فائد تصور کیا جاتا ہے، وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی بہت سی بڑی بڑی مساجد ایسی ہیں کہ امام صاحب وہاں نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو محراب کے قریب الماری بنی ہوئی ہے، اس میں ان کا چوغا ٹنگا رہتا ہے اور امامہ کھوٹی پہ ٹنگا رہتا ہے۔ شرٹ پینٹ پہن کر امام صاحب آتے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، امامت کرنے سے پہلے چوغا اوڑھ لیتے ہیں اور سر پہ امامہ رکھ لیتے ہیں اور نماز پڑھا کے لوگ گیارہ ہو جاتے ہیں۔ جب امام کی یہ صورتحال ہوگی تو پھر عوام کی کیا صورتحال ہوگی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج اللہ نے دینی اور ایمانی تشخص و تہذیب کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اگر اس ملک میں زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا ہے تو اس کی بڑی وجہ ہمارے اکابر و بزرگان دین کی مخلصانہ خدمات ہیں، اور گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، قصبہ قصبہ، دیہات دیہات اس طرح کے مدارس و مکاتب کا جال ہے، اور قرآنی تعلیم کے حلقے ہیں، اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو سکھانے کا انتظام ہے، جو آج دین ہمارے سماج میں کسی نہ کسی درجے میں زندہ ہے۔ اگر یہ نظام ہمارے سماج میں نہ ہوتا تو نہ جانے آج ضلالت و گمراہی کے کس گڑھے کے اندر ہم گر چکے ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز مدارس کی اس تحریک کو سمجھنا چاہیے، ان مدارس و مکاتب کو تصور کرنا چاہیے، اور جس طرح ہم اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کو حاصل کرنے کی فکر مندی کرتے ہیں، اسی طرح مدارس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی سرمایہ کے انتظام کی فکر کرنی چاہیے۔ مدارس اسلامیہ کے یہ جو سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، اس میں سال بھر کی کارگزاری بھی پیش کی جاتی ہے، تیار شدہ حفاظ کرام کو بھی عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو مدرسے کی خدمت و تعاون کی جانب بھی متوجہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا مزاج ایسا بنے کہ ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، ہم خود فکر مند رہیں، جس طرح اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسباب و وسائل کو ہم اختیار کرتے ہیں اور مختلف اسکیمیں بناتے ہیں، اسی طرح مدارس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے ذہن میں خاکے بنانے چاہیے، اور وقتاً فوقتاً مدارس کی امداد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی پشت پناہی کرنی چاہیے، اور ان کو مضبوطی عطا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس طرح کے تمام چھوٹے بڑے مدارس و مکاتب کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں، اساتذہ کرام، منتظمین، طلبہ، معاملین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک نہایت اہم اور بنیادی نصیحت دنیا میں بسنے والے انسانوں کو فرمائی، ایسی جامع نصیحت ہے کہ اگر انسان صرف اس ایک نصیحت پر عمل کرنے والا بن جائے گا تو اس کی پوری زندگی 100% صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا۔ نصیحت کیا ہے؟ ایک برائی سے بچنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اس برائی سے اگر انسان بچ گیا تو ساری برائیوں سے بچنا اس کے لیے ممکن اور آسان ہو جائے گا۔ ارشاد ربانی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول
والوں اللہ کی خیانت کرنے والے بھی مت بنو، اللہ کے رسول کی خیانت کرنے والے بھی مت بنو، اور آپس میں ایک دوسرے کی خیانت کا معاملہ بھی مت کرو جانتے بوجھتے ہوئے۔ خیانت ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان اس سے بچ جائے گا تو اس کی زندگی 100% دینی اعتبار سے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزرنے لگے۔ اللہ کی خیانت مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رکو۔ اگر تم اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے اور اللہ کی جانب سے حرام کی جانے والی چیزوں سے بچو گے تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے شمار کیے جاؤ گے، خائن قرار نہیں دیے جاؤ گے، بددین اور بے ایمان نہیں کہے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کی خیانت مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، نبی کے طریقے پر چلو، نبی کی ہدایات پر عمل کرنے والے بنو، نبی نے زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارو۔ اگر نبی کی سنتوں کو نظر انداز کر کے زندگی گزارو گے تو تم رسول اللہ کی خیانت کرنے والے قرار دیے جاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کی خیانت مت کرو، یعنی اللہ نے انسان ہونے کے اعتبار سے، مسلمان و مومن ہونے کے اعتبار سے جو باہمی حقوق تمہارے ذمہ رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرو۔ کسی کا بھی حق مارو گے تو خیانت کرنے والے شمار کیے جاؤ۔ اولاد ہے تو والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے، والدین ہیں تو اولاد کے حقوق کو ادا کرنا ہے، شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرنا ہے، بیوی ہے تو شوہر کا حق ادا کرنا ہے، بھائی ہے تو بھائی کا حق ادا کرنا ہے، بھائی ہے تو بہن کا حق ادا کرنا ہے، بہن ہے تو بھائی کا حق ادا کرنا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، انسان کو انسان کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ سارے حقوق اگر ادا کیے جائیں گے تو اس کو امانت داری کہا جائے گا، اور اگر ان حقوق کی ادائیگی میں کہیں بھی کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کو خیانت کہا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میری خیانت کرو، نہ میرے رسول کی خیانت کرو، اور نہ آپس میں خیانت کا معاملہ کرو، یعنی دینداری اور ایمانداری اور امانت داری کی زندگی گزارو، 100% تمہاری زندگی میں دین آ جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، لیکن ایک خاص واقعے کے پس منظر میں اس کا نزول ہوا۔ مختصراً اس واقعے کا بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہود بنو قریظہ کا 2 ہفتے کے قریب محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ کے جو یہود تھے یہ اسلام دشمن تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی تنگ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے کہ ان سب کا گھیراؤ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے۔ 2 ہفتے تک مسلسل جب ان کا محاصرہ ہوا، گھیراؤ ہوا تو یہودی تنگ آ گیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس محاصرے سے اور گھیراؤ سے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے آپس میں مشورے شروع کیے۔ یہود کا جو سردار تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی اب 3 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ تمہیں چننا پڑے گا۔ پہلا راستہ تو یہ ہے اگر میری مانو تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو،
ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور ان کے غلاموں میں نام لکھا لو، اس لیے کہ اب ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ ہمیں غیبی مدد ان کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے، اس لیے زیادہ لڑنے لڑانے کی ضرورت نہیں۔ سیدھی سچی بات یہ ہے کہ ان کی بات مان لو اور ان کے غلاموں میں نام لکھا لو۔ ایک رائے تو یہ، لیکن یہ رائے جب سردار نے پیش کی تو کوئی بھی اس رائے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا کہ اگر یہ بات مان لی گئی تو پھر ناک ہی کٹ جائے گی، سارا جھگڑا ہی اسی بات پر ہے کہ محمد کی مانے نہ مانے۔ تو سب نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی، ہتھیار ڈالنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو اس سردار نے کہا کہ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو دوسری رائے میری یہ ہے کہ پہلے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو قتل کر دو، جان سے مار دو خود ہی، اور پھر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے مقابلہ کرو۔ اس مقابلے میں اگر تم اور ہم ہلاک بھی ہو جائیں گے اور مارے جائیں گے تو ہمیں اپنے بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ان کا کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی ختم ہو چکے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو عجیب سی تجویز تم پیش کر رہے ہو، جب بیوی بچوں کو ہم خود مار لیں گے تو پھر ہمارے جینے میں مزہ ہی کیا ہوگا، ہم اپنے ہاتھ سے یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے یہ رائے بھی رد کر دی گئی۔ سردار نے تیسری رائے یہ پیش کی کہ اچھا آخری چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت پر آمادہ ہو جائے، بات چیت کا دروازہ کھول دو، اب زیادہ اکڑنے سے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہوگا، کچھ لو اور دو کی پالیسی پر عمل کرو، ٹیبل پر آ کے گفتگو اور بات چیت شروع کرو۔ اس رائے کو یہودیوں نے منظور کیا اور کہنے لگے کہ چلیں مصالحت کی درخواست پیش کر دی جائے اور گفتگو اور بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ ہم محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مصالحت کی درخواست قبول فرمائی اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا اور یہودیوں سے کہا کہ دیکھو سعد بن معاذ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں بھی ماننا ہوگا اور ہمیں بھی ماننا ہوگا۔ یہ بات پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے ان تک پہنچا دی گئی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کو حکم بعد میں مانیں گے، پہلے آپ اپنے ساتھیوں میں سے ابو لبابہ بنت منذر کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم اس سے پہلے تو گفت و شنید کریں گے، بات چیت کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ سعد بن معاذ کو حکم مانے یا نہ مانے۔ ابو لبابہ کو یہودی اس لیے اپنے پاس بلا رہے تھے کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودیوں سے تعلق تھا، پرانا تعلق تھا، اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی یہودیوں کے درمیان رہتے تھے، اس لیے کچھ ہمدردی بھی ان کے دل میں یہودیوں کے سلسلے میں پائی جاتی تھی۔ تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ ابو لبابہ ہمارے خیر خواہ ہوں گے، ان کو اپنے پاس بلا کر پہلے حالات کا جائزہ لے لیں گے، معلومات کر لیں گے کہ بھئی کیا کھچڑی پک رہی ہے ہمارے خلاف، کس طرح کی باتیں ہمارے سلسلے میں ہو رہی ہیں، صورتحال ہمیں معلوم ہوگی تو فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابو لبابہ ہمارے مخلص ساتھی ہیں، تم اگر ان سے بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ابو لبابہ کو بلا لو، ان سے بات کرو۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے درمیان تشریف لے گئے، ان کے دل میں کچھ خیر خواہی یہودیوں کے سلسلے میں پائی جاتی تھی، لیکن وہ ایمان پر جمے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے بات بات میں ان سے صورتحال کا جائزہ لیا اور یہ پوچھا کہ بھائی ہمارے سلسلے میں کیا رائے ہے مسلمانوں کی، اور سعد بن معاذ کو اگر ہم حکم مان لیں گے، فیصل مان لیں گے تو بتاؤ ان کا فیصلہ
ہمارے حق میں جائے گا یا ہمارے خلاف جائے گا؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو صورتحال کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ سعد بن معاذ ان کے معاملے میں بہت سخت فیصلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، اشاروں میں بتا دیا کہ گردن کٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے تمہارے پاس، بس ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس اشارے کے فوراً بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے شاید راز فاش کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مول لے لیا۔ کسی کو نہیں پتہ چلا تھا ایمان والوں میں سے کہ ابو لبابہ نے کیا اشارہ کیا، اور یہودیوں کو بھی پورے طور پر معلوم نہیں ہو پایا تھا، اس لیے کہ زبان سے تو انہوں نے کہا ہی نہیں تھا، خود صرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لیکن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت داری، امانت داری اور خشیت الہی اور خوف خدا کا جذبہ دیکھیے کہ اللہ کے اس بندے کو جیسے ہی اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کے زمرے میں نہ آ جائے، تو فوراً نادم و پشیماں ہوئے، شرمندہ ہوئے، رونے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور سب کے سامنے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے میرے لیے معافی کا فیصلہ نازل نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک میں اپنے آپ کو مسجد کے اس ستون سے کھولوں گا نہیں، چاہے میں مر جاؤں اور دنیا سے چلے جاؤں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ اس ستون سے اپنے آپ کو کھولوں گا۔ لا آکل ولا اشرب حتی اموت۔ خود اپنی غلطی کا اقرار کیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنے کیے پر ان کو پچھتاوا اور ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی اور ایمانی غیرت اور حمیت، ایمانداری کا جذبہ۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اسی ستون سے بندھے ہوئے۔ انسانی ضرورت پوری کرنی ہوتی تھی تو ان کی بیوی آتی تھی اور رسہ کھولتی تھی، وہ جا کر ضرورت پوری کرتے تھے اور پھر لا کر ان کو اسی ستون سے باندھ دیا جاتا تھا۔ کھانے پینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یہاں تک کہ جب 7 دن گزر گئے اور یہی صورتحال چلتی رہی، نہ کچھ کھایا ابو لبابہ نے نہ کچھ پیا، تو کمزوری جسم پر ایسی حاوی ہوئی اور غالب آئی کہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بتایا گیا، پیغمبر علیہ السلام کو بھی ترس آیا اور فرمانے لگے کہ اس سختی میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کیا ضرورت تھی ابو لبابہ؟ میرے پاس آتے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، میں اللہ سے درخواست کرتا ان کے لیے معافی کا فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے تو خود اپنے لیے سزا تجویز کر لیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب تو اللہ ہی کی طرف سے جب فیصلہ آئے گا تو اگلا مرحلہ ان کے لیے طے ہو گیا۔ چنانچہ پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے معافی کا اعلان باری تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خوش ہو کر صحابہ کو اطلاع دی کہ ابو لبابہ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، ان سے جا کر کہو، انہیں خوشخبری سناؤ اور سکون سے ان کو کھول دو، اب وہ آزاد ہو گئے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ اطلاع پہنچائی گئی تو وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت تک اس ستون سے اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے میری رسی نہیں کھول دے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اپنے دست مبارک سے رسی کھولی اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ آزاد ہوئے۔ اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ نہ اللہ کی خیانت کرو
نہ اللہ کے رسول کی خیانت کرو اور نہ آپس میں ایک دوسرے کی خیانت کرو جانتے بوجھتے ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ارشاد فرمایا اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا۔ فرمایا کہ اگر 4 خصلتیں اور عادتیں تمہاری زندگی میں ہوں گی تو پھر اگر دنیا جہاں کی نعمتوں سے تم محروم ہو جاتے ہو تو اس میں کوئی گھاٹا نہیں اور کوئی خرابی نہیں۔ صرف 4 خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کر لو، وہ 4 خصلتیں اور عادتیں اتنی جامع ہیں کہ دنیا جہاں کی نعمتیں گویا کہ ان 4 خصلتوں اور عادتوں کے اندر سم ہو گئی۔ اگر ان 4 عادتوں کے بعد بقیہ نعمتیں سے تم محروم بھی ہو جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ وہ 4 عادتیں کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جملے الفاظ کے اعتبار سے اگرچہ چھوٹے اور مختصر ہوتے تھے لیکن جامعیت اور علوم و معارف و تعلیمات کے حامل ہونے کے اعتبار سے اتنے وسیع ہوتے تھے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے جملے کی تشریح کے لیے اگر ہزاروں صفحات بھی سیاہ کر دیے جائیں تو اس کا حق نہیں ادا ہوتا۔ آپ نے فرمایا 4 خصلتیں جس انسان کے اندر ہوں گی تو اب اگر دنیا کی دیگر نعمتوں سے وہ محروم ہوتا ہے تو اسے کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا حفظ امانتی، امانت کی حفاظت کا مزاج بناؤ۔ یہ ایسی صفت ہے کہ اگر یہ تمہاری زندگی کے اندر آ گئی تو اللہ دنیا جہاں کی نعمتوں سے تمہارے دامن کو بھر دے گا۔ امانت کی حفاظت کا کیا مطلب؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں تو امانت کا صرف ایک مفہوم رہتا ہے کہ کسی نے ہمارے پاس 500 روپے امانت کے طور پر رکھوائے اور کہا کہ جب ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ اب جب وہ آدمی ہم سے مطالبہ کرے گا ہم اگر اسے 500 روپے دے دیں گے مطالبے کے وقت تو کہا جائے گا امانت ادا کر دیا، اور اگر ہم مطالبے کے وقت 500 روپے نہیں دیں گے تو کہا جائے گا کہ امانت میں خیانت کر لی۔ ہم امانت کا صرف اتنا مفہوم سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امانت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنی بھی ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہیں ان کی ادائیگی اور انجام دہی امانت پہ، اور ان ذمہ داریوں کی انجام دہی سے غفلت برتنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح ایک انسان ہونے کے اعتبار سے جو باہمی حقوق ہمارے ذمہ عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے امانت داری ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت کے ذمے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنا فرض ہے، اور نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں انسان سے معاف نہیں ہوتا جب تک اس کا دماغ اور اس کی عقل کام کر رہی ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، رکوع سجدے نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھو، پڑھنی ہے نماز، چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جو مسلمان مرد و عورت وقت پر نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے ہیں وہ امین و امانت دار ہیں، اور جو مسلمان مرد و عورت نماز کی ادائیگی میں غفلت برتنے والے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں،
کوتاہی کا معاملہ کرنے والے ہیں وہ سب اللہ کی نگاہ میں بے ایمان ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، بددین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایمانداری کی صفت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر علیہ السلام ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے تو یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له، اس انسان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امین و امانت دار نہیں، اور اس انسان کے دین و دھرم کا کوئی اعتبار نہیں جو زبان کا پکا نہیں اور وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے۔ پیغام دے دیا پیغمبر علیہ السلام نے کہ دیانت و امانت داری ایمان کے کمال کے لیے لازمی شرط کا درجہ رکھنے والی چیز ہے۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کو دلچسپی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے اور بندوں کے حقوق کو اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں ہم امانت کی حفاظت کرنے والے قرار نہیں دیے جائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ مسلمان جانتا ہے نماز کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا بڑا طبقہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا ایسا ہے جو پابندی کے ساتھ نماز کو چھوڑنے کا عادی بنا ہوا۔ جس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تھا اس نماز کو پابندی کے ساتھ ہمارے بھائی ہماری بہنیں چھوڑ رہے ہیں۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں تو محلے سوتے دکھائی دیتے ہیں، اور مساجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والا جو طبقہ ہوتا ہے وہ انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اس کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کی جانب سے عائد ہونے والے فریضے کی ادائیگی میں اتنی کوتاہی اور سستی برتی جائے گی تو بتائیے ہم اللہ کی رحمت کے، اس کی توجہ کے اور اس کی عنایت کے مستحق کیسے بن پائیں گے؟ اس پروگرام کے توسط سے اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر ہمیں یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ اب جب تک کی زندگی ہے پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے۔ مرد حضرات باجماعت نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کریں گے، اور ہمارے گھر کی خواتین و مستورات وقت پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں گی۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں بے وجہ نماز میں تاخیر کرتی رہتی ہیں، مختلف طرح کے کام دھندوں میں یہ بات چیت میں الجھی رہتی ہیں اور نماز کو بالکل اخیر وقت میں لے جاتی ہیں، اور بالکل اخیر وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بالکل بوجھ اتارنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، طبیعت سے اور دل سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ نماز کی پابندی بھی ہو اور نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان و سکون اور توجہ کے ساتھ۔ ایک تو ہم نماز ہی کم پڑھتے ہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو مسجد میں آنے سے پہلے جانے کی فکر ہمیں ہونے لگتی ہے۔ جتنی جلدی سے جلدی نماز پوری کر لیں اتنی ہی ہمیں آسان اور سہولت محسوس ہوتی ہے۔ امام صاحب نے اگر کہیں لمبی سورت پڑھ دی تو ہمارے لیے یہ بڑا بوجھ بن جاتا ہے، بڑا بھار بن جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ قیل وکیف یسرق من صلاتہ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو نماز پڑھ لی جائے یا چوری کر لی جائے، دونوں کام تو ایک ساتھ ہو نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز میں چوری کرنے والا وہ قرار دیا جائے گا جو رکوع سجدے مکمل نہیں کرتا، یعنی جلد بازی میں نماز پڑھتا ہے، پوچھنے میں آیا والی کیفیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے
اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، یعنی ہر رکن نماز کا اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیا جائے۔ رکوع میں گئے ہیں تو اطمینان سے رکوع کریں، اپنے سر اور کمر کے لیول کو برابر رکھیں، پھر رکوع سے اٹھے ہیں، قومے میں گئے ہیں تو اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر کے اطمینان سے کھڑے ہوں، اور پھر کچھ وقفے کے بعد سجدے میں اطمینان کے ساتھ جائیں، اطمینان سے سجدہ کریں، پھر جلسہ کریں اور اس میں بھی اپنی کمر کو سیدھا کر کے بیٹھیں۔ اسی کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا کہ واپس جائیے، دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت ہی کے سامنے نماز پڑھی اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ کچھ کہنے کی تو ہمت نہیں ہوئی، دوبارہ گئے اور نماز پڑھی، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، نماز پڑھی اور پھر آئے آپ کی خدمت میں۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر یہی فرمایا کہ جاؤ بھائی نماز پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور اس مرتبہ ہمت کر کے انہوں نے سوال کر ہی لیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے تو صحیح کہ میں نے غلطی کیا کی ہے جو آپ بار بار مجھ سے نماز پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام چاہتے تو پہلی ہی مرتبہ ان کو غلطی بتا سکتے، لیکن یہ بھی مشق کرانے کا اور تربیت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے پہلی مرتبہ غلطی پر متنبہ اس لیے نہیں کیا تاکہ وہ خود اپنی نماز پر غور کریں اور اپنی غلطی کو خود پکڑیں۔ جب ان کی پکڑ میں غلطی نہیں آئی تو پیغمبر علیہ السلام نے غلطی بتائی۔ اب یہ غلطی ان کے دماغ میں ایسی بیٹھے گی کہ آئندہ پھر کبھی نماز میں غلطی نہیں ہوگی، اور پہلی مرتبہ غلطی بتا دی جاتی تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہوتی۔ تیسری مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ بھئی آپ نماز جلدی پڑھو، اطمینان نہیں ہے آپ کی نماز میں، رکوع سجدے میں، قوم جلسے میں اطمینان نہیں ہے، اور اس طرح کی جلد بازی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جاؤ اور دوبارہ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ درجہ ہے نماز میں اطمینان و سکون کا۔ اور ایک نماز ہماری ہے کہ جو جتنی جلد بازی میں ادا ہو جائے اتنی ہی بہتر اور اچھی ہماری نگاہ میں سمجھی جاتی ہے۔ خاص طور پہ رمضان میں تراویح کا تو کباڑہ کر کے رکھ رکھا ہے۔ جس مسجد میں جتنی جلدی تراویح کی نماز پوری ہوگی اسی میں آپ کو بھیڑ دکھائی دے گی، اور فخر کے ساتھ مسجد کی انتظامیہ بیان کرے گی کہ ہمارے یہاں تو 25 منٹ میں کام پورا ہوگا، ہمارے یہاں تو 35 منٹ میں وتر سمیت نمٹا رہے ہیں امام صاحب، اور امام صاحب بھی بڑی فخر کے ساتھ اپنی کارگزاری کا تذکرہ کریں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت کی اور نماز کے ساتھ تعلق کی دلیل نہیں، بلکہ یہ ایک اعتبار سے دین کا مذاق ہے اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کو نماز کی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ امانت کی حفاظت کرنا۔ اگر امانت داری ہماری زندگی میں آ جائے گی تو دنیا جہاں کی نعمتیں گویا کہ ہمارے دامن میں سمٹ کر آ گئی۔ ہمارا یہ جسم، ہماری یہ زبان، ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ کان اللہ کی ملکیت ہے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارا اور ہمارے جسم کا مالک تو اللہ ہے۔ جب تک چاہے گا ہمارے جسم میں جان رہے گی، جب اللہ چاہیں گے جسم بے جان ہو جائے گا، اور ہمارے ہی متعلق اس جسم کو قبر کے اور مٹی کے حوالے کر کے چلے آئے گا۔
امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جھگڑوں کے درمیان جو زبان قینچی کی طرح چلتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، کسی کو گالی دینے والی، کسی کی غیبت کرنے والی، کسی کا دل دکھانے والی، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے والی نہ ہو۔ اگر زبان سے ہم گالیاں دیں گے، غیبتیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، تو ہم سے بڑا خائن اور بددیانت اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں بدنگاہی کے لیے نہیں دی ہیں، موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں، برہنہ اور عریاں اور فحش مناظر دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں ہمیں نہیں دی ہیں، اجنبیہ اور غیر محرم عورتوں کو تاڑنے کے لیے اور بدنگاہی کرنے کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں ہمیں نہیں دی ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ نے قرآن کی تلاوت کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے، اچھی باتوں کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں ہمیں دی ہیں، محبت کے ساتھ ماں باپ کی زیارت کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں ہمیں دی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک محبت کی نگاہ ایک مسلمان اپنے ماں باپ پر ڈالتا ہے تو اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 2 مرتبہ نگاہ ڈالے؟ فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا۔ پوچھا 3 مرتبہ نگاہ ڈالے؟ فرمایا 3 حج کا ثواب ملے گا۔ دن میں 100 مرتبہ بھی اگر نگاہ ڈالے گا اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ رحمتیں کم پڑ جائیں گی، وہ تو بے حد و حساب رحمتیں اس کے خزانے کے اندر ہے۔ اس واسطے اللہ نے یہ نگاہ ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہم کہاں کہاں نگاہوں کا استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان اپنی نگاہوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں دنیا جانتی ہے۔ اس طرح کا جرم کر کے ہم اللہ کی نگاہ میں خائن بنتے ہیں، بددیانت بنتے ہیں، اور خیانت کرنے والا اور بددیانتی کرنے والا نہ دنیا میں چین حاصل کر پائے گا اور نہ آخرت میں اس کو عزت ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک عضو کے بارے میں سوال ہوگا۔ چھٹی نہیں ملے گی جب تک یہ نہ بتا دیں کہ ہاتھ نے کیا کیا، زبان نے کیا کیا، آنکھ نے کیا کیا، کان نے کیا کیا۔ قرآن میں فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ کان ہو، آنکھیں ہو، دل ہو، جسم کا کوئی بھی عضو ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہر عضو کے متعلق سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کہاں زبان کا استعمال ہوا، کہاں کان کا استعمال ہوا، کہاں نگاہوں کا استعمال ہوا۔ تو اپنے جسم کے ہر عضو کا صحیح استعمال امانت داری ہے، اور غلط استعمال خیانت اور بددیانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امین اور امانت دار بنائے۔ دوسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی وَالصِّدْقُ حَدِيثٍ۔ 4 خصلتیں تمہارے اندر اگر آ جائیں گی تو پھر دنیا کی دوسری نعمتوں سے اگر تم محروم ہو جاؤ گے تو کوئی گھاٹے کی بات نہیں، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جن میں سے پہلی خصلت امانت داری، اور دوسری خصلت سچ بولنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، حق گوئی کا عادی بننا، صداقت کو اپنا شعار بنانا، سچائی کو اپنا وظیفہ بنانا، جھوٹ بولنے سے نفرت کرنا، اور جھوٹ سے اسی طرح دور بھاگنا جس طرح انسان آگ سے دور بھاگتا ہے، بجلی کے کرنٹ سے دور بھاگتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو جھوٹ سے اپنا دامن پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے غضب و غصے کا سب سے زیادہ مستحق بنانے والا عمل انسان کو جھوٹ ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے جھوٹ بولنے والے کے پاس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں، اور جب انسان رحمت کے فرشتوں کی آمد سے محروم ہوگا تو پھر شیطان ہی اس کے ذہن و دماغ پر مسلط ہوگا اور حاوی ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی تمہیں بچائے گی، نجات دے گی، عزت سے ہمکنار کرے گی، اور جھوٹ تمہیں ہر موقع پر ہلاکت و بربادی کے گہرے گڑھے کے اندر گرائے گا۔
یقین کرنا چاہیے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ان جملوں پر۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا، لیکن آپ کے اقوال و اعمال پر یقین کا نمونہ پیش کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ ہمارے رگ و ریشے کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس سے خون دوڑتا ہے۔ صبح سے شام تک 50 مرتبہ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر ہم بڑے سے بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کیا اور اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا کام کیا۔ ایک تابعی ہے حضرت ربعی ابن حراش رحمہ اللہ نے ولایت و بزرگی کے اعلیٰ مقام پر ان کو فائز فرمایا۔ مثالی انسان تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے انہو لم یکذب قط، اللہ کے اس بندے کی زبان پر کبھی کوئی جھوٹ نہیں آیا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ربعی ابن حراش کے 2 بیٹے حجاج کے نشانے پر آ گئے۔ حجاج اپنے زمانے کا بڑا ظالم و جابر امیر اور گورنر تھا، اور خاص طور سے دیندار طبقے کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہوا۔ حضرت ربعی کے 2 نوجوان بیٹے تھے جو حجاج کے مطلوب تھے، اور حجاج اپنے کارندوں کے ذریعے ان کو پکڑوانا چاہتا تھا، گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہے۔ جب حجاج کے کارندوں کو نا امیدی ہاتھ لگی تو وہ حجاج کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے بس میں ان کے بچے نہیں آ رہے ہیں، کوئی اور راستہ تلاش کیا۔ تو بعض لوگوں نے حجاج کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے لوگوں کو حضرت ربعی کے پاس بھیجیے، اللہ کا وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، ان سے پوچھا جائے کہ ان کے بچے کہاں ہیں، انہیں اگر معلوم ہوگا تو بتا دیں گے، آپ کا معاملہ حل ہو جائے۔ چنانچہ حجاج نے اپنے کارندوں کو، سپاہیوں کو ربعی ابن حراش رحمہ اللہ کے پاس بھیجا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کے نوجوان بیٹے کہاں ہیں۔ یہ لوگ گئے، حجاج ابن یوسف کی جانب سے ربعی ابن حراش رحمہ اللہ کے پاس پہنچے، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ ہم آپ کے بیٹوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت ربعی ابن حراش نے بغیر کسی توقف کے اور ہچکچاہٹ کے صاف لفظوں میں بتا دیا ہما فی البیت، وہ دونوں گھر کے اندر موجود ہیں۔ حجاج کے بھیجے ہوئے ان لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور بڑا تعجب ہوا کہ اللہ نے اپنے اس بندے کو غضب کا یقین عطا فرمایا ہے، بڑا نڈر اور بے خوف انسان ہے، یہ چاہتے تو گول مول بات بھی ہمارے سامنے کر سکتے تھے، اپنے بچوں کو دوسرے راستے سے باہر بھی نکلوا سکتے تھے، ہمیں بٹھا بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے بغیر کسی چوں و چرا کے بالکل صاف بتا دیا کہ بچے گھر میں موجود ہیں۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ حجاج کے پاس گئے اور جا کر ساری تفصیل بتائی۔ حجاج کے سامنے جب یہ تفصیل آئی تو اس پر بھی بڑا گہرا اثر پڑا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی، اور اس نے اپنے درباریوں کے بیچ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ تم سب گواہ رہو، قد عفوت عنہما لصدق ابیہما، میں نے ان دونوں نوجوانوں کو معاف کر دیا ان کے والد کے سچ بولنے کی وجہ سے۔ یہ ہے سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور برباد کرتی ہے۔ انسان کو اگر اس پر یقین ہوگا تو اللہ کی نصرت و مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ امانت داری کے ساتھ زبان کی صداقت کو اپنا شعار بناؤ، اپنا وظیفہ بناؤ، اپنی زندگی کا لازمی جز بناؤ، اللہ کی نصرت و مدد کے حقدار قرار دیے جائیں۔ تیسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، اگر وہ عادت اپنانا چاہتے ہو جس کو اختیار کرنے والے دنیا جہاں کی نعمتوں کو سمیٹنے والے بنتے ہیں، تو وہ عادت ہے بہترین اخلاق،
عمدہ کردار، شاندار برتاؤ، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو ایسا پاکیزہ بنانا کہ تمہاری مہک سے، تمہارے کردار کی خوشبو سے تمہارے آس پاس رہنے والے لوگ سرور کی اور اطمینان کی اور مسرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ تمہارے پڑوس میں رہنے کی خواہش ظاہر کریں، تمنا کریں اس بات کی کہ مجھے فلاں کا پڑوس مل جائے، فلاں کی صحبت مل جائے، فلاں کا ساتھ مل جائے۔ ایسا وجود ہے کہ ایمان والے کو اپنا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس کی ذات سے دنیا میں بسنے والا ہر انسان محفوظ رہے، نہ اس کی زبان کسی کو تکلیف پہنچانے والی ہو، نہ اس کے ہاتھ کسی کو تکلیف پہنچانے والے ہو، نہ اس کا عمل کسی کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث ہو۔ سچا اور حقیقی مسلمان اللہ کی نگاہ میں وہی قرار دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی بلند اخلاق و کردار کا حامل بنائے۔ چوتھی اور آخری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَتِ۔ 4 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو گے تو دنیا جہاں کی نعمتوں کو سمیٹنے والے بن جاؤ گے۔ نمبر 1 امانت داری، نمبر 2 دوسری چیز کیا تھی؟ سچائی، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 روزی کو پاکیزہ اور حلال کرنا، ذریعہ آمدنی کو بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق بنانا۔ اگر روزی حلال اور پاکیزہ ہوگی تو اس پاکیزہ روزی سے جو جسم پروان چڑھے گا وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہوگا۔ اچھی اور پاک روزی کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، نسلوں پر پڑتا ہے۔ ہماری سوچ اچھی بنے گی، ہماری فکر اچھی بنے گی، نمازوں کی طرف طبیعت راغب ہوگی، قرآن کی تلاوت کی طرف طبیعت مائل ہوگی، اور گناہوں کی نفرت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اور خدا نخواستہ روزی اگر حرام ہوگی، ناجائز ذرائع آمدنی کو اختیار کریں گے تو ہماری عبادتیں بھی اللہ کی نگاہ میں بے وزن اور بے حیثیت ہو جائیں گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک حرام لقمہ انسان کے پیٹ پہ چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حلال ذرائع آمدنی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل دنیا کی صورتحال انتہائی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انسان مال کا ایسا حریص، لالچی اور دلدادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسے صرف مال دکھائی دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس راستے سے یہ مال میرے پاس آ رہا ہے۔ جوا سٹہ ہمارے سماج کے اندر عام ہے، رشوت کا بازار ہمارے معاشرے کے اندر گرم ہے، سود خواری میں نہ جانے کتنے لوگ ملوث ہیں، سودی لین دین کو پیشے کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے، سود کو اور سٹے کو تجارت کے طور پر اپنایا جا رہا ہے۔ کوئی اگر ایسے لوگوں کو سمجھاتا بھی ہے تو الٹا وہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ تم ہمارے پیشے پر لات مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ انسان حرام ذرائع آمدنی میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی یہ محسوس نہیں کر رہا ہے کہ وہ کتنے بڑے گناہ کے اندر اور کتنے بڑے جرم کے اندر شریک ہے۔ احساس مردہ ہوتا جا رہا ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب روزی حرام ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر صرف وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ مال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کی نگاہ میں عظمت و اہمیت کا مقام رکھنے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے گناہوں سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوان جو طرح طرح کے گندے شوق کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، اور ہر برے شوق سے باری تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ شراب نوشی اور نشے کی لت آج اتنی کثرت کے ساتھ ہمارے سماج میں بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔
بستی کی بستی، گاؤں کا گاؤں، محلے کا محلہ، بہت بڑی تعداد اس بری لت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ اور اب نشہ صرف شراب ہی کے ذریعے نہیں لیا جاتا، اب نشے کی ٹیبلٹ بھی چل پڑی ہے، نشے کے لیے مشروب بھی بازاروں کے اندر مل رہے ہیں، نشے کے انجیکشن بھی لگائے جا رہے ہیں، نشے کی سگریٹیں بھی پی جا رہی ہیں، نشے کی پڑیاں بھی کھائی جا رہی ہیں۔ گھاس کو اپنی ہتھیلیوں میں رگڑ کر، زبان کے نیچے رکھ کر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سرور دنیا میں کسی کو حاصل ہو ہی نہیں رہا۔ کتنے لوگ نشے کے ایسے لتی اور عادی بن چکے ہیں کہ 2 وقت ان کو کھانا نہیں ملے گا تو برداشت کر لیں گے، لیکن وقت پر اگر ان کو پیک نہیں ملے گا اور نشہ نہیں ملے گا تو وہ 2 قدم چل نہیں پائے گا۔ ایسی لت لگ گئی ہے نشے کی کہ اگر نشہ کرنے کے لیے ان کو چوری کرنی پڑے تو اپنی عزت کو نیلام کریں گے اور دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنے گندے ذوق کی تسکین کا سامان کریں گے، گاڑیوں کے شیشے توڑیں گے، قیمتی سامان چرائیں گے اور اپنے گندے ذوق کی تسکین کا سامان کریں گے۔ جب انسان کسی لت میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے اپنے ذوق کی تسکین کا سامان کرنا۔ اس نشے کی عادت کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو گئی، خاندانی نظام درہم برہم ہو گئے، کتنے گھروں میں شوہر و بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی، علیحدگیاں ہو گئی، طلاق کے بیشتر واقعات اسی بدعملی کے نتیجے میں پیش آتے ہیں۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر شوہر آتا ہے، بیوی اور ماں کی تمیز اس کی نگاہ میں نہیں رہتی، غصے میں پاگل ہو کر اپنی زبان سے طلاق کے بول بول دیتا ہے، اور جب نشہ اترتا ہے تب اسے دل میں تارے دکھائی دیتے ہیں، پھر روتا ہے اور مفتی صاحب کے چکر لگاتا ہے کہ حضرت میں تو اپنے حواس میں تھا ہی نہیں، نشے میں تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، اب کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب بول دیے طلاق کے بول تو اس کا حکم نافذ ہو جائے گا اور بیوی سے علیحدگی اور بچوں سے دوری اس کا مقدر بن جائے گا۔ کتنے گھر کا نظام برباد ہو گیا ہے اسی بری لت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج سے نشہ اور شراب نوشی کا ماحول ختم کرنے کے لیے تحریک چلائیں، مشن کے طور پر اس کام کو انجام دیں، گھر گھر جائیں، محلے کمیٹی بنائیں اور جائزہ لیں کہ محلے میں کتنے لوگ ہیں جو گندی خصلت میں اور بری عادت کے اندر مبتلا ہیں، حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، تنہائی میں جا کر ان کو بتائیں۔ شراب کی جو غلاظت ہے، جو نجاست ہے، جو پلیدگی ہے، جو گندگی ہے اور اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا یہ عمل کس طرح ہے سمجھایا جائے۔ ہم سمجھائیں گے تو انشاءاللہ حالات قابو میں آئیں گے، اور اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے تو حالات مزید خراب ہوتے رہیں گے، قابو میں نہیں آئیں گے۔ اللہ ہر طرح کی برائی سے ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے اور ہر اچھی خصلت و عادت کا باری تعالی ہمیں حامل بنائے۔ ہمارے گھروں میں بھی اللہ دین کا ماحول پیدا فرمائے، ہمارے نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان بہنوں کو اللہ تعالی دین پر اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کا ماحول بڑا خراب ماحول ہے، کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی خواہش پر عمل کرتے ہوئے دین بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان سے ہی پھر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ کو گھر بار کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، دین و ایمان کو رخصت کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ نوجوان لڑکا مسلمان اپنے گھر میں غیر مسلم لڑکی کو لاتا ہے اور بیوی جیسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہے۔ جب اس طرح کا عمل سماج میں عام ہوگا تو پھر اللہ کے غضب اور غصے کا لازمی طور پر انسانی سماج کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ گھر میں ایسا ماحول بچوں کو دیا جائے کہ دین و ایمان کی عظمت ان کے دل کے اندر پیدا ہو،
نوجوانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کامیابی اور عزت کا راز صرف اور صرف قرآن و سنت سے جڑنے میں ہے اور دین اور ایمان کی عظمت اپنے دل کے اندر رکھنے میں۔ جب بچوں میں دین کی عظمت ہوگی تو وہ جان دے دیں گے، لیکن دین سے اور ایمان سے اپنا ناطہ نہیں توڑے۔ یہ جو ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس میں نوجوانوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، ان سے بڑی غلطی سرپرستوں کی ہے اور گھر کے ذمہ داروں کی۔ ہم ان کی اس انداز میں تربیت نہیں کر پائے جیسی تربیت ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو واقعی مسلمان بنایا ہوتا، دین کا درد ان کے دل میں پیدا کیا ہوتا، قرآن پڑھنے کا سلیقہ ان کو دیا ہوتا، دین کے بنیادی عقائد و مسائل ان کو بتائے ہوتے، نبی کی عظمت و محبت سے ان کے دل کو سرشار کیا ہوتا، تو ناممکن تھا کہ ہمارے بچے غیروں کی تہذیب کو اور مذہب کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر وہ دوسروں کی تہذیب کو، دھرم کو اختیار کر رہے ہیں، تو اس میں کمزوری ان سے زیادہ ہماری ہے کہ ہم ان کو وہ ماحول نہیں دے سکے جس ماحول میں پروان چڑھنے کے نتیجے میں وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کامیاب ہو۔ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو سنوارنے کی اور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے ناصر ہوں، ہمارے حامی اور مددگار ہوں۔ باری تعالی ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیں، اپنی ناراضگی کو دور فرما لیں تو انشاءاللہ حالات سازگار ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو باری تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالامال فرمائے اور شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔